یہ ماحول کی تاریخ میں جاتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا ذکر ہمیں حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے اور اس سے وہ بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور یہ دن اور خاص ہو جاتا ہے اور اہمیت والا ہو جاتا ہے کیونکہ اس دن شہادت امام حسین ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی شہادت جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی، اور ایک ایسی شہادت ہے جو کیول مسلمانوں کو انسپائر نہیں کرتی، پروتساہت نہیں کرتی، بلکہ یہ اور قوموں کو بھی راستہ دکھاتی ہے۔ یعنی کہ امام حسین کی شہادت یونیورسل ہے، پوری دنیا میں لوگ جب یہ میسج کربلا کا سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرا یہ پیغام خاص طور پہ مسلمانوں کے نام ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو وہ مسلمان جو اسلام کو ایک قانون کے نظریے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ دیکھیے، قانون تو بہت ضروری ہے، قانون کے بغیر اگر کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے تو وہ سکسیس نہیں ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں قانون رہے گا تبھی وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلائے گا، نہیں تو وہ جنگل راج ہوتا ہے جس معاشرے میں قانون نہیں ہوتا۔ خیر، یہاں قانون کی بات چل رہی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں محرم کے متعلق جو محرم میں واقعہ ہوا ہے کربلا کا، اس کی پیشن گوئی تو نہیں ہے، وہ واقعہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے، مگر کچھ نشاندہی سرکار دو عالم کے زمانے میں امام حسین کی شہادت کے بارے میں دی گئی ہے جو ہمیں حدیث کی کتابوں سے ملتی ہے۔ محرم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یہ دو مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیول یہ نہیں ہے کہ آپ قانونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو محرم اسلام سے کوئی اس کا قانونی واسطہ نہیں ہے، یہ کوئی دین کا ارکان نہیں ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، مگر یہ جو سلسلہ محرم کا ہے، یہ سلسلہ کوئی دین کا کام تو نہیں ہے، مگر اس سلسلے سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو شہادت ہے یہ تا قیامت تک آدمی بھولے گا نہیں۔ کیوں نہیں بھولے گا؟ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے یہ ہے کہ لوگ محرم کے ذریعے اس واقعے کو زندہ رکھیں گے۔ یہ واقعہ کوئی انسان دوارا نہیں ہے، انسان دوارا یہ مسلط نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی دلوں میں یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں محرم منانا چاہیے تاکہ حضرت امام حسین شہیدان کربلا کی یاد دلوں میں زندہ رہے اور قیامت تک رہے۔ اس کے ذریعے لوگوں تک یہ کربلا کا میسج پہنچے اور لوگوں تک اس شہادت کی اہمیت پتہ چلے۔ ہم ان مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو بہت زیادہ قانون پیش کرتے ہیں اس میں کہ یہ اسلام میں کہاں ہے، یہ اسلام میں ڈھول باجا بجانا کہاں لکھا ہے، یہ آپ غم منا رہے ہیں کہ ان کے شہادت منا رہے ہیں۔ دیکھیے، غم تو 3 دن منایا جاتا ہے، لوگ کہ خود کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ خود جانتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ سوچیے۔ غم اسے کہتے ہیں جو 3 دن منائے اس کے بعد پھر نارمل لائف میں آ جائے۔ یہ غم نہیں بلکہ ایک ریمائنڈر ہے قیامت تک کے لیے، تاکہ یہ شہادت بھولی نہ جائے۔ دنیا بہت شہادتیں ہوئی اور لوگوں کی بھی، مگر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا یا
کچھ کوئی یاد نہیں کرتا، مگر یہ شہادت ایک ایسی شہادت ہے جس کو قیامت تک کوئی نہیں بھولے گا، خاص کر کے مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خیر مسلمان تو اس شہادت کو بلانا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس بھی جب یہ شہادت کی جو واقعہ ہوا ہے پہنچتا ہے تو وہ بھی زار و قطار اس شہادت میں غمگین ہوتے ہیں۔ محرم میں تعزیہ اٹھانا یا علم اٹھانا یہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے، نہ کچھ کہا گیا اس کے بارے میں، مگر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، بدعت اور جو اسلام میں قانونی طور پہ بتایا گیا ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، مگر یہ اسلام سے میں اس کو نہیں جوڑتا ہوں۔ میرا ماننا سیدھا یہ ہے کہ اسلام کے قانون کے حساب سے یہ نہیں جڑا ہوا ہے، یہ انسان کا اپنا جذبہ ہے امام صاحب کے ساتھ، امام حسین شہید کربلا اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنے کا اور دل سے اسے منانے کا۔ جب دل منایا جاتا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ قانونی طور پہ نہیں ہے، مگر یہ شہادت نہ کبھی بھولی جائے، اس لیے اس واقعے کو ہر سال منانا ضروری بھی ہے تاکہ قیامت تک یہ شہادت بھلائی نہ جا سکے۔ اس کے ضمن میں ایک شعر حضرت شاہ محمد تقی عرف عزیز میاں صاحب قبلہ شریف خانقاہ علیہ نیازیہ کا ہے، جو ان سے جدا ہے وہ خدا سے بھی جدا ہے، ایمان مکمل کی یہی راہ گزر ہے، محشر میں مجھے خوف کوئی ہو بھی تو کیوں ہو، میں راز اسی سمت ہوں حسنین جدھر ہے۔ راز ان کا تخلص ہے، عزیز میاں صاحب کا تخلص ہے، کہ اپنے آپ کو ریفر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں راز اسی سمت ہوں حسنین جدھر ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ امام حسین کے سمت ہونا، حسنین کے سمت ہونا ایمان کی علامت ہے۔ ہم مسلمان سے ہی گزارش کریں گے، سارے مسلمانوں سے، سارا قانون فالو کریے، کوئی منع نہیں ہے، نماز جو کچھ بھی ارکان ہیں، حقوق اللہ ہے وہ پورا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ امام حسین شہید کربلا کے لیے جو آپ سے بن پڑے بہتر سے بہتر وہ آپ کریے، ضرور کریے، اس کو قانون کے دائرے میں رکھ کے مت کریے، یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا، چاہے ان کے نام سے اپنے سبیل جاری کر دیجیے، چاہے ان کے نام سے غریبوں کے حق میں جو کچھ کر سکیں کر دیجیے، جس کا بھلا کر سکیں کر دیجیے، جس طریقے سے آپ اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ ضرور کریے، اور اس محرم کے مہینے میں کریے تاکہ یہ واقعہ ہر سال ریمائنڈر ہوتا رہے، سارے دنیا میں یہ پیغام پہنچتا رہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میرا یہ پیغام آپ کو کیسے لگا، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔